الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ آیات میں دنیا کی بے ثباتی اور اس کے باوجود انسانی غفلت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان برداروں و نافرمانوں کا انجام ذکر فرمایا تھا۔ فرمان برداروں کے سلسلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو جنت بھی ملے گی اور میرا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور احادیث کی روشنی میں آپ نے سنا تھا کہ دیدار کا مزہ ایسا ہوگا کہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد اہل جنت اور اس کی اور نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کا وہ مزہ ہوگا، اللہ میں نصیب کرے اپنا۔ اللہ کے کلام میں اور آواز میں اتنا مزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام سنا تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ جب کلام کا اتنا مزہ ہے تو دیکھنے کا کیا مزہ ہوگا۔ تب تو اللہ کے سامنے درخواست کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں کرا رہا ہوتا ہوں لیکن میرا رب جب ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے تو میری ساری تکلیفیں میں بھول جاتا ہوں۔ حالانکہ اتنی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تکلیف کہ میں کرا رہا ہوتا ہوں ان کی وجہ سے، لیکن جب رب ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے میں ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر اس رب کے دیدار میں کیا مزہ ہوگا۔ اس لیے تو اہل جنت اور جنت کے مزوں کو نعمتوں کو بھول جائیں گے رب کا دیدار نصیب ہونے کے بعد۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوگا اللہ ہمیں ان میں لکھ دے۔ بس کہنے اور سننے کا مطلب یہ ہے کسی طریقے سے دل کی کایا پلٹ جائے یا ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا راضی ہو جائے کہ پھر اللہ ہمیں نہ پکڑے اس کے بعد۔ تو اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، اور پھر اللہ کی طرف سے جب یہ بھی اعلان ہو جائے کہ آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ آئندہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، تو اس کا اپنا مزہ ہوگا۔ پھر یہ بھی آپ نے کل سنا تھا کہ اہل جنت بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے، اور جہنمی اور باغیوں کے چہرے سیاہ بد شکل ہوں گے، وہ بد شکل کدورت ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہی ہوگی، اور اہل جنت کے چہروں پر اللہ اور اس کی جنت کی نعمتوں کی تازگی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ادھر اگر حکومت کی طرف سے پکڑ دکڑ ہو تو وہاں سفارش کام چل جاتی ہے، رشوت سے کام چل جاتا ہے، یا آدمی سیاسی تعلق استعمال کر لیتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر اس کا تعلق کام آ جاتا ہے، اور یہاں حکومتی پکڑ دکڑ سے اور مصیبت سے گرفت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ آج مسلمانوں کے دل سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ اہل ایمان تو وہ تھے کہ ان کے دل میں رب کی گرفت تھی، گرفت کا خوف تھا دل میں کہ رب کی پکڑ نہ ہو جائے۔
ہم رب کے مجرم نہ بن جائیں. صبح و شام یہی دیکھتے تھے ہم کہیں رب کے مجرم نہ بن جائیں. تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی تھی. اپنی معرفت جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے، اس کے دین کی طرف آئے، دین کو سنے، تو اللہ اس کے دل و دماغ کو کھول کے دل میں نوری ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور نوری ایمان کے بعد اللہ کی صحیح معرفت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس اللہ کی معرفت کا جو چسکا اور مزہ ہے وہ شاہی محل میں نہیں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو دنیاوی زندگی کا مزہ چسکا نصیب نہیں ہوتا، اسے محروم ہوتے ہیں. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا چسکا ہے. جس کو نصیب ہو جائے، اس کی اتنی حلوت اور مٹھاس ہے، جس کو نصیب ہو جائے پھر ساری دنیا اگر اس کے ہاتھ سے چلی جائے اس کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن ایمان کو، رب کی معرفت کو، اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کو ہار سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ ہمیں وہ نصیب فرمایا. یہ صحابہ نے لیا تھا نا، ان کے سامنے عیسائی، جب وہ عیسائیوں سے بڑے سرپیکار تھے تو عیسائی بادشاہ ان کے سامنے بہت بڑی کڑھائی جلا دیتے، تیل جو ہے نا ابل رہا ہوتا تھا بیچ میں، اور ان کے سامنے 2-4 آدمی پکڑ کے ڈال لیتے تھے. اب بتاؤ اپنا دین چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ لیکن ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا. اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میری تو ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں اس طرح ہوتی، 100 جانیں، اور وہ اس کڑھائی میں نکل جاتی، تو ہم نے تب بھی ایمان کو، نوری ایمان کو، رب کی معرفت کو، اس کے دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس وقت تو عورتیں اتنی مضبوط ایمان والی تھی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹوں یا گھوڑوں سے باندھ کر اس سے پہلے ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ مخالف سمت میں جائیں گے تو تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایمان سے باز آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ تو 2 ٹکڑے ہیں، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے میں نے ایمان کو چھوڑنا نہیں. جن لوگوں کو ایمان اس طریقے سے مل جائے تو ان کے پاس ایمان کی قدر ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے. اور ہماری طرح جس کو مفت میں مل جائے، وراثت میں مل جائے، ان بدبختوں کے پاس ایمان کی قدر نہیں ہے. ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس ایمان کا پورا چسکا اور مزہ جس وقت ہم اسرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے، موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے، اور موت و حیات کی کشمکش شروع ہو جائے گی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی اور وزنی چیز ہے، جو انسان کو اوپر آسمان کی طرف کھینچ رہا ہوگا، رب کی طرف عالم بالا کی طرف کھینچ رہا ہوگا. اور اگر اس نے ایمان کے ساتھ بغاوت کو، بے دینی کو ملایا ہے تو وہ زمین کی طرف، اس مادی جہان کی طرف. اور ظاہر ہے ایسے کھینچتانی میں جو دنیا کی طرف مائل ہوا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، اور جو رب کی طرف مائل ہوا ہوگا دنیا میں ایمان کی طرف، اسے بڑی راحت ملے گی، راحت محسوس ہوگی، بڑا چسکا اور مزہ محسوس کرے گا. اس وقت اس کو ایمان کا مزے کا پتہ چلے گا. اللہ میں نصیب کرے. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے، بنگلہ سب کچھ ہے، مارکیٹ سب کچھ ہے. یہ ضرورت ہے. دنیاوی زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ وہ رب کو راضی کرنا، آخرت بنانا، وہ گھر اپنانا. اللہ میں نصیب فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے لوگوں کا بھی ذکر کیا، باغیوں کا، کہ ان کی شکل انتہائی بری ہوں گی. ایسی بری شکلوں والے وہ ہوں گے، سیاہ شکلوں والے، گویا کہ ان کے چہروں پر تاریکی رات کے ٹکڑوں کو چڑھایا گیا. جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے جہنم میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا. بنیادی
عقیدوں اور ایمان کے بنیادی اجزاء میں قیامت بھی ہے، قیامت پہ ایمان بھی ہے، وہ کوئی قیامت پہ ایمان بھی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اور پھر وہاں ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کیے کا حساب دینا۔ یہ بھی بنیادی اجزاء میں سے ہے ایمان کے۔ اس پہ اگر ایمان نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بنیادی عقائد ذکر فرمائے ہیں، قرآن کی حقانیت و صداقت، رسالت کی حقانیت و صداقت، اپنی وحدانیت عقلی نقلی دلائل سے کفر شرک کی تردید، وہاں اللہ نے قیامت کا مسئلہ بھی، معاد کا لوٹنے کا مسئلہ، لوٹنے کی جگہ اور اس کے مسائل اور حالات، وہ حالات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بیان فرمائے، پورے قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائے۔ تو آج کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کو بھی دھیان میں لاؤ، اس کو بھی یاد رکھو، اس کو بھلاؤ مت، ذہنوں سے مت نکالو، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، سارے انسانوں کو، اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا اولین اور آخرین سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، شرک کیا، کیا کہیں گے؟ مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ کھڑے رہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، اپنی جگہ سے ہلو مت، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، جن کی عبادت کرتے تھے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، جدائی ڈال دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ معبود کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اگر اللہ کے انبیاء اور اولیاء نیک بندے ہوں گے تو کہیں گے ہمیں تو فرشتے وغیرہ، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا مقابل بناؤ، معبود بناؤ۔ یہ تو شیطان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، شیطان کی بات مانتے رہے۔ تو اس طرح پھر میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک جن کو اللہ کے شریک ٹھہرایا تھا، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے۔ کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جیسے آگے آ رہا ہے تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تم نے ہماری عبادت کی ہے۔ ہم تو جب دنیا میں تھے ہم تو لوگوں کو رب کی طرف بلا رہے تھے، رب کی طرف، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزر چکا ہے۔ رب جب ان سے کہے گا کہ لوگوں کیا کہا، تم نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو معبود بناؤ، وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو جب میرے تو یہ لائق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، جو میری شان کے لائق نہیں، میں نے تو لوگوں کو وہی بات کہی جو آپ نے حکم دیا تھا۔ وہ کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ رب اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی عبادت کرو۔ پھر وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان۔ ہم اپنی بات پہ، کہ ہم اپنی بات پہ سچے ہیں، ہم تو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے دنیا کو، اسی کی بات کی طرف بلاتے رہے۔ ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمیں معبود بنا لیا، ہماری قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، ان پہ مزار بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا، وہاں مرادیں مانگنے لگے، لوگوں سے سجدے کراتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ، لعنت کرے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، اور خاص کر اپنے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں تم میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ۔
ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تھے تمہاری عبادت سے بے خبر۔ اللہ اکبر۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، فرماتے ہیں کہ وہاں جانچ لے گا ہر نفس، ہر آدمی جانچ لے گا، آزما لے گا، دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر آدمی اپنی کمائی میں پنسا ہوا ہوگا، اپنی کمائی میں پنسا ہوا ہوگا۔ اور پھر وردوا الی اللہ مولاہم الحق، ان کو لوٹایا جائے گا ان کے حقیقی مولا کی طرف، حقیقی مولا کی طرف، رب کی طرف پاس لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا، بتاؤ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے؟ تم کہتے تھے کہ اللہ نبی مانے، جبری سفارش کر کے، جبری سفارش کر کے، شفاعت کر کے اللہ سے زبردستی منا لیں گے، یہ اللہ کو راضی کر لیں گے ہمارے بخشنے پہ، معاف کرنے پہ، جنت بھیجنے پہ۔ یہ تمہارا عقیدہ تھا، اللہ کے قریب کر دیں گے ہمیں۔ آج کہاں ہے وہ تمہارے شریک، اور تمہاری یہ باتیں جو تم گڑھتے تھے دنیا میں، کہاں گئی وہ باتیں؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جو دنیا میں اپنی طرف سے گڑھتے تھے۔ اور اس وقت ظاہر ہے شیطان بھی انہیں یہی کہے گا، شیطان بھی، کہ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے بھی تمہیں وعدے دیے تھے جو جھوٹے تھے، رب نے بھی وعدے دیے تھے جو سچے تھے۔ اس نے تمہیں ترغیب دی جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف، میں نے ترغیب دی جہنم کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ تم نے رب کی بات نہیں مانی اور میری بات مان لی۔ میں نے کون سے رسی لے کے تمہیں باندھ دیا تھا؟ وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کے الفاظ ہے۔ اب مجھے جہنم میں شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں بھی رب کا باغی مجرم، تم بھی رب کے باغی مجرم، میں تم پہ نہیں ڈالتا، تم مجھ پہ نہ ڈالو، تم بھی جو ہے وہ ابھی جلو اور میں بھی یہاں جلوں گا۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہوگا اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں خبردار کر دیا کہ میرے بندے اس سے بچ جائیں اور میرے اس پروگرام پہ پورے کے پورے عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ٹوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانا کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مخروج ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے، ان کے مخالفین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے اور کوئی مقروض ہے تو اس کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔